شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے. وہ مسلمانوں کے عظیم لیڈر تھے. پوری دنیا میں جس جوان مردی اور جس لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کو آئین دیا، 73 کا آئین جناب ذوالفقار علی بھٹو کے حکومت میں منظور ہوا آفٹر دا امینڈمنٹ. 2 آئین پہلے ملک کے تھے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیر سہی لیکن حق کا فیصلہ ضرور ہوتا ہے، اور جو سچا ہوتا ہے دنیا کو اس کی سچائی دیر سہی لیکن پتہ ضرور چلتی ہے. تو آج 45 سال بعد عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی موت میں شہادت کہوں گی کہ عدالتی قتل تھی. تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے میڈم اسپیکر، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں بلوچستان کے، انہوں نے یہ قرارداد پیش کیا کہ 4 اپریل کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دن مقرر کیا جائے تاکہ پورے ملک کی جو ہماری عوام ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہمیشہ اس دن یاد کرے کہ اس دن کس طرح عدالتی قتل ہوا تھا، ایک عظیم لیڈر کو شہید کیا گیا. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے. مکران میں جو کچھ دنوں سے دہشت گردی کی ایک لہر پھر سے دوڑ پڑی ہے. مکران ڈویژن میں یک کے بعد 3 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں 2 گوادر میں اور 1 تربت میں، جس میں ہمارے فوجی نوجوان شہید ہوئے ہیں. تو ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور شہداء کے درجات بلند ہوں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مکران ڈویژن بالخصوص تعلیم کے حوالے سے لٹریسی ریٹ مکران ڈویژن کی ڈسٹرکٹ کیچ کی پورے بلوچستان میں آگے ہے. اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان لیول میں ایک سروے کے مطابق مکران ڈویژن 5 نمبر پہ ہے. تو دہشت گردی کی واقعات قصداً مکران ڈویژن میں کیے جا رہے ہیں تاکہ یہاں ترقیاتی کاموں کو روکا جائے، تاکہ یہاں جو سرمایہ کار ہیں، بیرونی سرمایہ کار ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں ان کی انویسٹمنٹ ہو، پاکستان میں ہو. تو ان کو پہلے سے یہ بنک لگ چکی ہے کہ اگر مکران ڈویژن میں یا بلوچستان میں ترقیاتی کام ہوئے، لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ ہوا، تو پھر ہماری نفرت کی سیاست، ہماری فنڈنگ جو ہمیں پاکستان کی دشمن ممالک سے نہیں مل رہی ہے تو یہ بند ہوگی. تو قصداً مکران ڈویژن کو انہوں نے اپنا فوکس کیا ہوا ہے. یہاں پڑھے لکھے نوجوانوں کو تعلیم سے دور رکھ کر محرومیوں اور نفرت کی سیاست کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں اور امن امان کو بگاڑنا، اس کی کڑیاں اسی مقصد کے ساتھ جا کے جڑتی ہیں. تو میں ان تمام واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. بطور بلوچ بیٹی اسی علاقے سے میں تعلق رکھتی ہوں. میں ان تمام دہشت گردی کی واقعات کی مذمت کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ سیوان میں بیٹے تمام لوگ جو آج فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آج جو اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، وہ ان تمام تنظیموں کی بھی مذمت کریں، ان تمام لوگوں کی بھی مذمت کریں جو ان تنظیموں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جو نہ صرف امن امان کو بگاڑ رہے ہیں بلکہ ہمارے فوجی نوجوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں، سویلین شہید ہو رہے ہیں. میں خود کچھ فیملیز کو جانتی ہوں جن کے ساتھ ہمارے کلوز ٹرمز ہیں. قیوم بلوچ نام ہے اس لڑکے کا، ان کے والد صاحب کو گورکوپ میں شہید کیا گیا، اور مند میں چارشمبے نام کا ایک بندہ تھا، ان کو شہید کیا گیا. تو ان کے لیے کیوں کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ کیا وہ بلوچ نہیں ہیں یا ان کا خون سفید ہے؟ یا بلوچ وہ ہیں جو
جن کے بارے میں یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اغوا کیے گئے ہیں یا پاکستان کی جیلوں میں ہیں، صرف بلوچ وہ ہیں، یا وہ ہیں جو پہاڑوں پہ ہیں خود کو مسنگ پرسن یہاں دکھاتے ہیں، صرف بلوچ وہ ہیں۔ وہ بلوچ نہیں ہیں جن کو دن دہاڑے مارا جا رہا ہے، وہ بلوچ نہیں ہیں جن کو بے قصور بغیر کسی جرم کے مارا جاتا ہے۔ کون ہے جو ان کو لائسنس دیتا ہے، لائسنس ٹو ڈیتھ؟ کس نے دیا ہے ان کو؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان بلوچوں کے لیے کوئی آواز اٹھانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جو لوگ، یہ چورن نہیں بکتا۔ جو نفرت کی سیاست پھیلانا چاہتے ہیں، جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ چورن بہت بکتا ہے ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ، کیونکہ اس کے پیچھے فنڈنگ ہے۔ پاکستان دشمن جو ممالک ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں ان کو، اسی لیے یہ چورن بڑی آسانی کے ساتھ بکتا بھی ہے اور پھیلتا بھی ہے۔ جو حق پہ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، ان کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ آج ہم سب کڑے اسرائیل کی ظلم کے خلاف بولتے ہیں، لیکن چند تنظیموں کے خلاف بولنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ اتنے تو ہم بزدل نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونی چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بولنا بڑا ضروری ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ باتیں میری بڑی سخت لگیں، اور شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی باتوں سے گریز کیا جائے، لیکن نہیں، میں نہیں ڈرتی کسی سے، اور میں ان تمام لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں گی جو ان دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اور ان کے ہٹ لسٹ میں ہیں، کیونکہ کل کو خدا نخواستہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو میرے بچوں کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا ہو، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ آواز اٹھانا بہت ضروری ہے، اور ان تمام دہشت گردی کے واقعات کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔